اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ رب العزت نے نازل کی تھی، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اگر اس آیت کا ہم اپنے اوپر اطلاق کریں کہ جو کتاب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل کی ہے اس کے تمام احکامات کو بالکل ٹھیک مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی حتی الممکن کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس طرح ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے شراب کو، جوئے کو، زنا کو، سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، لیکن شاید ہم شراب کو اس طرح حرام تصور نہیں کرتے، جوئے کو اس طرح حرام تصور نہیں کرتے جس طرح ہم لوگ سور کے گوشت کھانے کو حرام تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جائیداد کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کے حصے مقرر فرما دیے ہیں، لیکن ہم بیٹی کو جہیز تو دے دیتے ہیں مگر جائیداد میں، وراثت میں عموماً اس کو حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور کوئی یہ کہے کہ میں اجازت نہیں دیتا یا میں اجازت نہیں دیتی، تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا جن لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کی اس آیت کا نزول ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بعد یا اس کی اجازت کے بعد کسی اور کے حکم کی، کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اور کی اجازت کو یا کسی اور کے حکم کو مانتے ہیں تو بیسیکلی اس کو اللہ پر ترجیح دے رہے ہیں اور اس کو اپنا معبود اور الہ قرار دے رہے ہیں، جو کہ شرک کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ کے واضح حکم آنے کے بعد، اللہ رب العزت کی اجازت کے بعد اگر کوئی اپنا حکم یا اپنی اجازت چلانے کی کوشش کرے تو وہ اپنے مقام کو جہنم کے علاوہ کہیں اور نہ دیکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔